السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی پر تاکید کرتا ہوں و نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کی بنا پر بسر کریں، تقوی کے سائے میں بسر کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے نظام کا اہم رکن ہے، بلکہ روح نظام الہی تقوی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا کی ہے، انسان کی مقصد خلقت کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، اور نظام ہدایت میں روح نظام ہدایت بشر کے لیے تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی سے مراد محفوظ زندگی انسان کی، حفاظت شدہ زندگی انسان کی، اور اس حفاظت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ الہی تدبیر ہے تقوی حفاظت حیات بشر کے لیے۔ انسان خطرات میں ہے، دنیاوی خطرات میں ہے، اخروی خطرات میں ہے، آفات میں گھرا ہوا ہے۔ ہر سو ہر جانب سے حیات انسانی کو خطرات لاحق ہیں و درپیش ہیں۔ اپنے تئیں انسان نہ خطرات کی صحیح تشخیص دیتا ہے، نہ آفات کو درست سمجھتا ہے، اور نہ ہی ان سے محفوظ رہنے کے لیے صحیح تدبیر اپناتا ہے۔ خطرات کو اپنے لیے ضروریات سمجھتا ہے، اور آفات کو اپنے لیے لذات سمجھتا ہے۔ آفتیں لذت عطا کرتی ہیں انسان کو، اور جن چیزوں کو خطرہ سمجھتا ہے یا جن چیزوں کو آفت سمجھتا ہے، ان سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر بھی نہیں کر پاتا۔ چونکہ آفات و خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر کے لیے جو علم و دانش کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، جس احاطہ کی ضرورت ہے، وہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کی ذات میں ہے۔ وہ سب خصوصیات جو انسانی حیات کے لیے محفوظ تدبیر بنا سکتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور کائنات میں ہر حصے کو خلق کیا ہے، اور ان کی حفاظت کی تدبیر بھی اللہ نے بنائی ہے، اور اسی حفاظتی تدبیر کے ساتھ نظم کائنات و نظام کائنات چل رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، زمین کی حفاظتی نظام و تدبیر بھی اللہ نے بنائی ہے، اور اسی وجہ سے لاکھوں کروڑوں سالوں سے زمین محفوظ ہے۔ اگر انسان کو زمین سونپ دی جائے، انسان اب تک شاید کروڑوں دفعہ زمین کو نابود کر چکا ہوتا، جیسا کہ اس وقت کر رہا ہے۔ وہیں کے حفاظت زمین انسان کی ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہے، اللہ کی تدبیر سے زمین کی حفاظت کا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی نادانی
نے زمین کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ماحولیات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور زمین کے حفاظتی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے منظومہ شمسی بنایا ہے، اس کا حفاظتی نظام تدبیر اللہ نے مقرر کیا ہے، اور پورے کائنات کے اندر ہر شے کے لیے حفاظتی تدبیر اللہ نے بنائی ہے۔ حیوانات پیدا کیے ہیں، ان کی حفاظتی تدبیر بھی خدا نے ان کے اندر غریزے کے طور پر رکھ دی ہے، مقرر فرما دی ہے، اور حیوان اس غریزے کے ساتھ محفوظ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بھی اللہ نے حفاظتی تدبیر اختیار کی ہے، وہ مقرر فرمائی ہے، اور اس الہی حفاظتی تدبیر میں انسان کا ارادہ شامل ہے کہ انسان نے الہی تدبیر کو خود اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ باقی موجودات مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق قائم رہنے میں، لیکن انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے جو محفوظ حفاظتی نظام بنایا ہے اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ تقوی وقایا سے ہے، اور وقایا کا مطلب ہی حفاظت ہے، اور اس کے جتنے مشتقات ہیں، جتنے کلمات، الفاظ اس لفظ سے، اس مادے سے نکلتے ہیں، ان سب کے اندر یہی معنی محفوظ ہے۔ تقوی جو اس قدر اہمیت کا حامل ہے، جس کے اوپر تاکید قرآن کریم میں ہر چیز سے زیادہ ہے، اور انسان سے متعلق ہر امر کو تقوی سے منسلک کر دیا ہے، مربوط کر دیا ہے، تقوی کے اوپر اس کو منحصر کر دیا ہے۔ صحیح طریقے سے قرآنی تقوی، الہی تقوی تبیین و تفسیر نہیں ہوا۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ تقوی علم اخلاق میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور علماء اخلاق نے تقوی کی وضاحت کی ہے، لیکن اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے مبانی کے مطابق تقوی ذکر کیا ہے، اور اسے انسانی و نفسانی ملکہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس میں منحصر کر دیا ہے کہ تقوی ملکہ ہے انسان کے وجود کے اندر۔ ملکہ سے مراد راسخ صفت، ناقابل زوال صفت، یا بہت ہی دیر سے زائل ہونے والی صفت کو ملکہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر علماء اخلاق نے تقوی کو اس عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اگر تقوی کو اس میں منحصر سمجھ لیں، یہ درست تفسیر ہے ان کی، لیکن نفس انسان کے لیے، انسان کے نفس کے لیے تقوی ملکہ ہے، لیکن نظام انسان کے لیے، محیط انسان کے لیے، اور دیگر انسانی امور کے لیے، معاشرے کے لیے، اور انسان سے مربوط مختلف نظام کے لیے تقوی ملکہ نہیں ہے، بلکہ ایک تدبیر ہے، بنائی اللہ نے ہے، اختیار انسان نے کرنی ہے، اپنانی انسان نے ہے، لاگو اس کو انسان نے کرنا ہے۔ جس طرح نماز بنائی اللہ نے ہے، پڑھنی انسان نے ہے، روزہ اللہ نے مقرر کیا ہے، رکھنا انسان نے ہے، حج اللہ نے مقرر کیا ہے، انجام انسان نے دینا ہے۔ اسی طرح تقوی خدا نے مقرر کیا ہے، لیکن اختیار انسان نے کرنا ہے۔ یہ تدبیر حفاظتی انسان نے اپنانی ہے۔ اس تدبیر کی وضاحت قرآنی اصولوں پر اور الہی اصولوں پر درکار ہے۔ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تقوی، چونکہ قرآن کتاب مبین ہے، اسلام دین مبین ہے، رسول اللہ نے تبلیغ مبین فرمائی ہے، بلاغ مبین، لیکن ہمارے لیے آج ہر چیز مبہم اور مجمل ہے۔ مبین دین، مبین کتاب، مبین رسول، مبین تبلیغ، ہر چیز مبین ہے، لیکن ہمارے ذہن تشویش کا شکار ہیں، ہمارے ذہن الجھنوں کا شکار ہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ اب یہ تعلیم میں کمی ہے، تبلیغ میں کمی ہے ہماری جانب سے، کہ
اتنے واضح دین کو ہم اپنے ذہنوں میں واضح منتقل نہیں کر سکے. اگر نظام تعلیم ناقص ہو، واضح چیزیں بھی غیر واضح ہوتی ہیں. کسی تعلیم کے شعبے سے منسلک فرد نے مطلع کیا کہ پاکستان کے نصاب میں، سائنس کے نصاب میں جو مضمون لکھا ہوا ہے ریڈیو کے متعلق بچوں کی آشنائی کے لیے، یہ ظاہراً 1960 میں یا 1962 میں لکھا گیا تھا، اور اس وقت سے انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں یہ مضمون شامل ہے جو آج بھی پڑھایا جا رہا ہے 2016 میں. 1960 میں ریڈیو کے متعلق سائنس نے انکشافات کیے تھے، تحقیقات تھیں، لیکن وہ بہت ہی ابتدائی تھیں، اور وہی ابھی تک ہماری تعلیم میں شامل ہیں. ظاہر ہے ایک پاکستانی بچہ ریڈیو کے متعلق جب پڑھتا ہے یا پاکستانی ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو اس نصاب میں 1960 یا 1960 کی دہائی کے اندر لکھا جانے والا مقالہ یا مضمون شامل ہے. اسے کیا معلوم کہ اب یہ ٹیکنالوجی جس کے مطابق ریڈیو چلتا ہے یہ کہاں جا پہنچی ہے. عصر حاضر کا علم ہے، لیکن عصر حاضر سے کتنے پیچھے ہیں تعلیمی نظام مخدوش و ناقص ہونے کی بنا پر اور غیر ذمہ دار لوگوں کے اختیار میں ہونے کی بنا پر. اب یہ میں نے ایک سائنس کی مثال دی ہے، سائنس زدہ قوم کو، سائنس زدہ ملک کو جو سائنس و انگلش کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس میں بھی اپنے زمانے کی سائنس نہیں پڑھ رہے، تعلیمی نظام ناقص ہے. دین میں صورتحال اس سے بھی زیادہ الجھی ہوئی ہے کہ قرآن جیسی کتاب مبین، طبیان، واضح ہے، جس کے اندر تعلیمات ہیں، لیکن ہر چیز ہمارے ذہنوں میں ابہام کا شکار ہے. تقویٰ جیسے امور واضح نہیں ہے. تقویٰ الہی تدبیر ہے، حفاظتی، حیات بشر کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے. چونکہ حیات بشر دنیا میں بھی ہے، اور ایک حصہ اس کا دنیا ہے اور ایک حصہ اس کا آخرت ہے. اس کی وضاحت مختلف آیات کریمہ میں ہوئی ہے. انہی آیات میں سے ایک آیات سورہ مبارکہ مائدہ کی 8ویں آیت ہے. سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. خوب یہ بھی ان اہم آیات میں سے ہے جنہیں قرآن نے امہات کہا ہے کہ امہات الکتاب ہیں، محکمات جو امہات کا درجہ رکھتی ہیں. امہات یعنی اصول، بنیادی چیزیں، اصل، اصول و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. کچھ آیات کے بارے میں خود قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ متشابہات ہیں اور یہ امہات یا محکمات کے سائے میں معنی ہوں، تفسیر ہوں، ترجمہ ہوں. کچھ امہات ہیں. ان امہات آیات میں سے یہ ایک آیت ہے انسان کے لیے، ہدایت کے لیے. یا ایہا الذین آمنوا، جو قرآن کا اکثر خطاب ہے، لہجہ ہے، اکثر قرآن کا خطاب ہے، اجتماعی خطاب ہے. اجتماعی خطاب یعنی امت کو خطاب ہے، امت ایمانی کو خطاب ہے، امت الہی کو خطاب ہے. بعض جگہ پر ایھا الناس ہے اور بعض جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا مخصوص. ناس میں سے وہ لوگ جو درجہ ایمان پر آ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی پہچان ایمان بنا لی ہے اور مراتب ایمان طے کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کونو، ایمان لانے کے بعد اب بنو، ہو جاؤ، اگلا مرحلہ طے کرو، آگے بڑھو. اب آپ کی ذمہ داریوں میں سے
ایک ذمہ داری یہ ہے، کونو، یہ بھی اجتماعی خطاب ہے۔ جن آیات سے علماء کرام استنباط کرتے ہیں احکام دین، وہ ساری اجتماعی آیات ہیں، اور جب ان سے فتویٰ لیتے ہیں، انفرادی فتویٰ ان سے لیتے ہیں، اجتماعی منابع سے انفرادی احکام حاصل کرنا ایک مہارت چاہیے اس کے لیے بھی، کہ بات اجتماع کی ہو رہی ہے، امت کی ہو رہی ہے، ملت کی ہو رہی ہے، پورے معاشرے کی ہے، لیکن ان میں سے آپ استفادہ یہ کریں کہ یہ ہماری ذات کے لیے ہے یا ایک فرد کے لیے ہے، جیسا کہ عموماً فہم دین میں یہ الجھن بنی ہوئی ہے کہ فقط انفرادی احکام دین سے استنباط ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنو، کونو، کن تو سنا ہوا ہے ہم نے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کی ذات کسی چیز کا ارادہ کر لے اس کے ہونے کا، تو فرمان خدا کی طرف سے ہوتا ہے کن ہو جا۔ کن کا مطلب ہے ہو جا۔ اب ہو جا زیادہ فصیح ترجمہ نہیں ہے، کن یعنی لباس ہستی پہن لے، موجود ہو جا، عدم سے باہر آ جا، نیستی سے باہر آ جا، اظہار وجود کر۔ ہو جا سے مراد موجود ہو جا، حقیقت بن جا، حقائق کے زمرے میں ہو جا۔ کسی شے کو خدا جب ایجاد کرنا چاہے اسے حکم ہوتا ہے کن، خطاب نہیں ہوتا، لفظ کن صادر نہیں ہوتا اللہ سے، یہ قرآن میں ترجمانی ہو رہی ہے، ارادہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اذا اراد اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے ارادہ ہوتا ہے کسی شے کے ہونے کا، کہ یہ موجود ہو جائے، خلق ہو جائے، پیدا ہو جائے، ارادہ خدا سے پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے خطاب آتا ہے کن فیکون۔ کن کہتے ہی یا کن کا فرمان آتے ہی وہ شے یکون ہو جاتی ہے، یعنی موجود ہو جاتی ہے، وقفہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی۔ کن فیکون، ہو جا، ہو جاتی ہے وہ شے، وہ امر، وہ حقیقت موجود ہو جاتی ہے، ایک لحظے کا بھی فاصلہ نہیں پڑتا، کن سے یکون ہو جاتی ہے، یعنی ہو جا سے وہ موجود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا خطاب انسان کو ہے، کونو، کن واحد ہے، مفرد ہے، کونو اب آپ پڑھ چکے ہیں تو لاب کم از کم اتنی عربی جانتے ہیں۔ کونو کون سا لفظ ہے؟ امر ہے، حکم ہے، جمع کا یا جمع کا صیغہ ہے، کونو ہو جاؤ، کن ہو جا، کن ہو جا ایک، کونو سب ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو چونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اور کونو کہہ دیا ہے، حکم صادر ہو گیا ہے، کونو ہو جاؤ، ہو گئے ہیں سب اللہ کے فرمان سے؟ نہیں ہوئے۔ ہر شے کو خدا کا فرمان آتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو خطاب ہے کونو، تم بھی ہو جاؤ، مومنوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، آپ بھی ہو جاؤ۔ کیا ہو گئے ہیں مومن ویسے جیسے اللہ نے کہا ہے؟ کن فیکون، ہر شے کو خدا کا فرمان آتا ہے کن ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے۔ مومنوں کو خطاب آتا ہے کونو، تم بھی ہو جاؤ، جیسا اللہ کا فرمان ہے ویسے ہو جاؤ، جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ، لیکن ہم دیکھیں کہ ہوتا نہیں، ایسے بنتے نہیں ہیں۔
اس لیے معصیت، نافرمانی، فرمان خدا کو جھٹلانا، ٹھکرانا انسان کے لیے ہے، انسان یہ کام کرتا ہے۔ کوئی کائنات میں ذرہ بھی نافرمان نہیں ہے اللہ کا۔ خدا کا حکم ہوا کو آتا ہے، وہ چل پڑتی ہے، گرمی کو حکم ہوتا ہے تو آ جاتی ہے، سردی کو حکم ہوتا ہے آ جاتی ہے، لیل و نہار، شمس و قمر، ہر ذرے کو کائنات میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو تکرارن حکم ہوتا ہے صادر کونو، لیکن نہیں ہوتا، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے نہیں ہوتا۔ یہ فرامین فراوان ہیں، بہت ہیں کہ ہو جاؤ، مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ بن جاؤ، ہو جاؤ ایسے، لیکن صدیاں گزر گئیں ابھی تک مومن ویسے نہیں بنے۔ اس لیے جیسے دعائے شریف کمیل میں ہے، حضور حضرت کا فرمانا ہے، امام کا فرمانا ہے کہ اے خدایا مجھے علم تھا کہ اگر تو نے یہ قسم نہ کھائی ہوتی، یہ عہد نہ کیا ہوتا کہ جہنم کو مجرمین سے، معصیت کاروں سے بھر دے گا اور ان کو سزا دے گا، تو نے جہنم بنائی ہی نہ ہوتی۔ خصوصاً جہنم بنانا پڑی چونکہ انسان بنایا۔ انسان ہو تو جہنم کی ضرورت ہے، اگر انسان نہیں ہے تو جہنم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اور مخلوق کے لیے جہنم کی ضرورت نہیں ہے سوائے انسان کے۔ کیوں انسان کے لیے جہنم بنانا پڑی ساتھ؟ اس لیے کہ معصیت کار ہے، نافرمان ہے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، سرکش ہے۔ اللہ نے اسے اشرف بنایا ہے لیکن اسفل ہو جاتا ہے، اخس ہو جاتا ہے۔ اخس، ایک اخس صاد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اخس سین کے ساتھ ہے، پست، خسیس، خاسئین، پست، گھٹیا، اخس ہو جاتا ہے انسان، انتہائی گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ پست اور کوئی کائنات میں موجود مخلوق نہیں رہتی، اتنا پست ہو جاتا ہے فرمان خدا ٹھکرانے کے بعد۔ اس لیے اس کے لیے جہنم بنانا پڑی۔ مومنوں کو خطاب ہے ہو جاؤ، کونو، ہو جانا چاہیے تھا، ہر نسل کو ہو جائے، مومنوں کی ہر نسل ایسے ہو جائے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہو جاؤ ایسے، بن جاؤ۔ کونو قوامین للہ، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، ایمان تو لے آئے ہو، ابھی آگے سفر باقی ہے، ایمان مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، ایمان کے مراتب طے کرو، ایمان کے درجات طے کرو، دین خدا کے احکام کی تعمیل کرو، آگے بھی بڑھو ایمان سے۔ کونو قوامین للہ، قیام کرو خدا کے لیے، قیام کرنے والے بنو۔ یہ نہیں فرمایا قیام کرو خدا کے لیے، بلکہ قیام کرنے والے بنو۔ چونکہ اگر یہ کہا جائے اللہ کے لیے قیام کرو، ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے کہ کر دیا، آپ نے اطاعت کر دی، آپ نے فرمایا تھا قیام کرو، ہم نے کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کونو قوامین، اگرچہ بعض آیات کے اندر اس طرح کا بھی حکم ہے، تقومو، قومو، یہ بھی ہے فرمان، وہاں اس فرمان کی اطاعت ہو جاتی ہے اگر ایک دفعہ مثلا کہا جائے کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، وہ ہو گیا، بات مان لی، اطاعت ہو گئی۔ لیکن اگر یہ فرمان دیا جائے کہ کھڑے ہونے والے، قائم رہنے والے بن جاؤ، تو پھر ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ جانے سے اطاعت نہیں ہوتی، مسلسل قیام کی حالت میں رہو، انسان قوام بنتا ہے۔ کونو قوامین، قیام کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر قیام کرنے والے بنو،
خدا کے لیے اٹھو، خدا کے لیے قیام کرو، خدا کے لیے اقدام کرو، قوام بنو، قوام۔ ایک طبقے پہ قرآن مجید نے سخت لعنت کی ہے، مذمت کی ہے، براعت رسول اللہ کو بھی فرمایا ہے کہ اس طبقے سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا نام ہے قرآن میں قاعدین، اہل قعود، بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے اصطلاح ہے، یعنی جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جنہوں نے کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لی ہوئی، بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ احساس ذمہ داری نہیں کرتے، جنگ ہو، صلح ہو، امن ہو، نا امنی ہو، ہر حال میں اہل قعود ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، لذتیں اٹھا رہے ہیں۔ ان پر لعن کی ہے، رسول اللہ کو روکا ہے کہ یہ بہت پست گھٹیا لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ نہ رہیں، ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ برات کا اعلان کریں ان سے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان اہل قعود پر مجاہدین کو برتری دی ہے۔ مجاہدین جو کوشش کرتے ہیں، اہل قعود جو کوشش نہیں کرتے، بیکار، عاطل، باطل، حیوانات کی طرح چرنا چگنا اور لذتیں اٹھانا ان کا کام ہے۔ قوامین، خدا کے لیے قیام کرنے والے بنو، قیام کرو للہ۔ آیت دیگر جو امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ خود بھی امام کے انقلاب کا یہ عنوان تھا، یہ آیہ کریمہ قرآنی عنوان تھا امام کا، عملی منشور کا یہ ٹائٹل تھا امام کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اعدکم بواحدہ، اے لوگو، بندو، میں تمہیں اللہ تمہارا رب ایک وصیت، ایک وعظ کرتا ہے، انما اعظکم بواحدہ، ایک چیز کا حکم، وعظ و نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو، مثنا و فرادا، دو اور ایک، دو ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو، ایک ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو۔ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، یہ نصیحت ہے اللہ کی، یہ واضح ہے اللہ کا، خدا کے لیے قیام کرو۔ سورہ مائدہ میں ہے ان کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو، اللہ کے لیے قیام کرنے والے۔ انسان قیام کرتا ہے، قیام اصطلاح ہے، ویسے لغت میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، لیکن جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، اقدام کرتا ہے، اسی کو اصطلاح میں قیام کہتے ہیں۔ مثلا کسان جب تیار ہو جاتا ہے کھیتی باڑی کے لیے تو اس نے قیام کیا ہے، زراعت کے لیے قیام کیا ہے۔ اور وہ کسان جو موسم کھیتی باڑی کا گزر جاتا ہے اور گھر میں سویا ہوا ہے، عیش عیاشی میں اور مستی میں غرق ہے، اس نے قیام نہیں کیا زراعت کے لیے، اقدام نہیں کیا، تدبیر نہیں کی، اٹھا نہیں اور چارہ جوئی نہیں کی، وہ وسائل فراہم نہیں کیے جو زراعت کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ یہ اہل قیام نہیں ہیں۔ قوام بنو، اللہ کی خاطر قیام کرنے والے بنو۔ کس چیز کے لیے؟ جس چیز کا خدا نے حکم دے رکھا ہے اس کو برپا کرنے کے لیے قیام کرو۔ آپ معطل نہ کرو نظام خدا کو۔ وہ مومنوں نے نہیں کیا، قیام نہیں کیا اللہ کی راہ میں، اہل قیام نہیں بنے۔ وہ ایرانی شمسی تقویم کے مطابق آج شب رحلت امام خمینی ہے، برسی کل ہے، اور عیسوی تاریخ کے مطابق پرسوں ہے 4 جون جو کہ امام راحل
کی وفات کا دن ہے، رحلت کا دن ہے۔ امام راحل کی خوبیوں میں سے، خصوصیات میں سے یہ تھا، چونکہ امام خمینی ایک قرآنی اسوہ و نمونہ ہے، قوامین للہ میں سے ہیں، اللہ کی خاطر قیام کرنے والا۔ جہاں خدا نے فرمان دیا قیام کرو، یہ ہستی، یہ شخصیت وہاں قیام کرنے والی شخصیت تھی۔ جب انسان قیام کرتا ہے خدا کے لیے، خوب نظام خدا برپا ہوتا ہے، امر الہی برپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو۔ دوسرا مطلب ہے شہداء بالقسط، یعنی کونوا قوامین وکونوا شہداء بالقسط، شہداء بالقسط بھی بنو۔ دو کام کرو، دو حکم ہیں، ایک اللہ کے لیے قیام کرنے والے، اور دوسرا شہداء بالقسط۔ شہداء شاہد کی جمع ہے، گواہ کو کہتے ہیں شاہد، عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے گواہ کا۔ اصطلاح میں قتیل در راہ خدا کو بھی شہید کہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں بظاہر ایسے قتیل در راہ خدا کے لیے شہداء یا شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی شہید بھی ہے، وہ شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ شہداء بنو۔ اردو میں یا فارسی میں ترجمہ کہتے ہیں عموماً گواہ۔ گواہی شہادت کا ترجمہ نہیں ہے، معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، لازمہ ہے شہادت کا، گواہی۔ شہود کا لازمہ گواہی ہے۔ بعض کام جب انسان کرتا ہے تو اس کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہمراہ ہیں۔ مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ پانی لائیں، وہ پانی لانے کا لازمہ یہ ہے کہ کسی گلاس میں لائیں گے، کسی ظرف میں لائیں گے، برتن میں لائیں گے۔ اگر بہت ہی سادہ لوح آدمی ہو کہ وہ پانی لانے سے یہ نہ سمجھے کہ کسی ظرف میں لانا ہے، اور کہے جی کہ آپ نے تو نہیں کہا تھا، مثلا چلو میں پانی لے آیا آپ کے لیے، اور یہ کہے کہ آپ نے تو کہا تھا نا پانی لاؤ، تو میں پانی لے آیا ہوں۔ پانی لانا، چلو میں پانی لانا بھی پانی لانا ہے، لیکن لوازمات ہیں پانی لانے کے، اور وہ یہ کہ برتن میں لے کر آؤ، ظرف میں لے کر آؤ، گلاس میں لے کر آؤ، کسی کاسے میں لے کر آؤ۔ معانی یا حقائق ان کے ساتھ لوازمات ہیں۔ عموماً لوازمات کو ملزومات کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ استعمالات کے نتیجے میں وہ لوازمات معانی کی جگہ لے لیتے ہیں۔ لغت شناس لوگ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر یہ قانون ہے کہ معانی کے لوازمات میں وہ نام یا الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے کرنا، لیکن اگر توجہ رہے کہ یہ معانی نہیں ہیں، معانی کے لوازمات ہیں جو اس لفظ میں مراد لیے گئے ہیں۔ کثرت سے ہے یہ، میں اگر لغت کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو وقت زیادہ گزر جائے گا، خود مومنین سمجھ سکتے ہیں۔ اردو میں، اپنی مقامی زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں بھی قانون یہی ہے۔ یہاں پر ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں لفظ شاہد میں۔ شاہد، شہید کا مطلب گواہ نہیں ہے، گواہی شہادت کا لازمہ ہے، معنی شہادت کا کچھ اور ہے۔ شہادت، شاہد، شاہدہ، شہود،
ایسے وجود کو کہتے ہیں جو محسوس ہو، نظر آئے، یعنی ایک حقیقت اس حد میں ہو جائے کہ نظر آئے، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں شہود، شہادت۔ کسی شے کو قائم کرنا، بنانا، اور بنا کر اس سطح پہ لے آنا کہ نظر آئے، سب کو نظر آئیے۔ معرض دید میں لانا، ایجاد کرنا، بنانا، قائم کرنا، اور اس حد تک لے آنا کہ دوسروں کو نظر آنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ وجود دینا کسی شے کو شہادت ہے جو نظر آئے، محسوس ہو۔ اس کے مقابلے میں، شاہد کے مقابلے میں ہے غیب یا غائب۔ اردو میں شہادت گواہ ہے، گواہی ہے، اور غائب اوجل ہونا ہے۔ یہ دونوں لوازم ہیں، معنی نہیں ہے۔ غیب یا غائب اوجل کو نہیں کہتے، غائب اس کو کہتے ہیں جو محسوس نہ ہو، جو دکھائی نہ دے، نہ اس وجہ سے کہ دیوار کے پیچھے ہے، پردے کے پیچھے ہے، یا فاصلہ زیادہ ہے، اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتے۔ جیسے بہت سارے موجودات ہیں ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ چونکہ دور ہیں ہم سے، اوجل ہیں ہم سے، دیوار کے پیچھے ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں، حائل ہے، اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتے۔ ان کو اردو میں غائب کہتے ہیں، لیکن عربی میں نہیں کہتے غائب۔ عربی میں غائب کہتے ہیں کہ اگر فاصلہ نہ بھی ہو، پردہ نہ بھی ہو، دیوار نہ بھی ہو، دیوار کے اس طرف بھی آپ جائیں پھر بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ نظر آنے والوں میں سے نہیں ہے، دکھائی دینے والی حقیقتوں میں سے نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیب۔ اور مومن انسان بنتا ہے جب ایمان غیب پہ لے آئے، یعنی حقائق جو اللہ نے بنائے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے لیکن ہیں، سمجھائی دیتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، ان حقائق تک جب انسان پہنچتا ہے، مومن و متقی بن جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہے؟ الذین متقی وہ نہیں ہوتے جو کئی دیگ بھر کے لنگر کھا جائیں۔ متقی الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب، غائب نہیں، بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ دیواروں کے پیچھے جو چیزیں ان پر ایمان لے آئیں، جو دور ہیں چیزیں ان پر ایمان لے آئیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتیں درک کریں، سمجھیں، پہنچیں ان حقیقتوں تک جو دکھائی نہیں دیتی، جو محسوس نہیں ہیں، جنہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن حقیقت ہیں۔ جیسے خود حقیقت ذات خداوند تبارک و تعالی دکھائی نہیں دے گی، موجود ہے، حقیقت ہے، سب سے عظیم حقیقت، بڑی حقیقت ہے اللہ کی ذات، لیکن دکھائی نہیں دیتی، یہ غیب ہے۔ وہ چیز جو ہم سے دور ہے، رکاوٹ ہے، اور ہم اسے نہیں دیکھ رہے، مثلا زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں، دیوار کے پیچھے جو چیزیں ہیں، یہ عالم غیب نہیں ہے، یہ عالم شہادت ہے، لیکن اوجل ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مخفی، یہ مخفی عالم ہے، اوجل عالم ہے، پردے کے پیچھے ہے، مکنون ہے، جو چیزیں دکھائی ہی نہیں دیتی، اگر ہم دیکھنے بھی جائیں تو بھی دکھائی نہیں دیتی، چونکہ دکھائی دینے والی نہیں ہے، یہ عالم غیب کہلاتا ہے۔ شہادت وہ حقیقت جو نظر آئے، جو دیکھی جا سکے، اسے شہادت کہتے ہیں، شہود یا عالم شہود کہتے ہیں۔ شہادت دینا، آپ شہادت دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آ کے ادھر عدالت میں گواہی دیں، گواہی دینے کو، اقرار کرنے کو، بتا دینے کو گواہی کہتے ہیں، شہادت کہتے ہیں۔ نہ، شہادت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی شہادت طلب کی جا رہی ہے اس حقیقت کو مجسم کرو، اس حقیقت کو نمایاں کرو، اس حقیقت کو برملا کرو،
اس کو قائم کرو، اتنا نمایاں کرو، اتنا اس کا وجود روشن کرو، بلند کرو کہ نظر آنا شروع ہو جائے، لوگ دیکھ سکیں اس کو، اس حقیقت کو۔ مثلا آپ گواہی دو، شہادت دو توحید کی، وحدانیت کی۔ اب ہم زبان سے کہہ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں ہم نے شہادت دے دی، گواہی دے دی۔ شہادت دیں توحید کی، شہادت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ کو ایک ماننا یہ تو گفتگو کی ہے، آپ نے شہادت تو نہیں دی۔ شہادت توحید یہ ہے کہ وحدانیت خدا پر اعتقاد کو اظہار کرو، برملا کرو، نمایاں کرو، اتنا نمایاں کرو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگوں کو نظر آ جائے یہ وحدانیت خدا، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان آنکھوں سے نظر آ جائے، دکھائی دینے لگے ان کو۔ جب دکھائی دے گا تو آپ نے شہادت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کونوا قوامین للہ شہداء، آپ قیام کرنے والے بنو اللہ کی راہ میں، اور کونوا شہداء بالقسط، شہداء بنو، شہداء شہادت دو ان حقیقتوں کی جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی شہادت دو۔ شہادت دو یعنی ان حقیقتوں کو نکالو، روشن کرو، اپنے وجود میں منتقل کرو، اپنے معاشرے میں منتقل کرو، اپنے ماحول میں منتقل کرو، اپنے گھر میں منتقل کرو، اپنے کردار میں منتقل کرو، اور اتنا منتقل کرو کہ دیکھنے والے کو نظر آ جائے، دیکھ لے۔ اگر اس کو دکھائی دے دے تو یہ آپ کی شہادت شمار ہو جائے گی۔ اگر اسے پوچھنا پڑ جائے بھائی کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو کس کے، چونکہ چہرہ تو نہیں بتاتا کس مذہب کے ہو، کس دین کے ہو، اس کا مطلب ہے کہ شہادت کسی چیز کی نہیں دی، نہ توحید کی شہادت دی، نہ نبوت کی شہادت دی، نہ امامت کی شہادت دی، نہ قیامت کی شہادت دی۔ اب یہ ساری شہادتیں ہیں جو ہمیں دینی ہیں۔ شہادتیں یعنی ان حقائق کو اپنے وجود میں منتقل کر کے ان کو ظاہر کریں، اپنے کردار میں، عمل میں ظاہر کریں، اس طرح سے کہ دکھائی دیں لوگوں کو یہ قیامت پہ ایمان رکھنے والا ہے۔ ہمیں دیکھ کر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارا قیامت پہ ایمان ہے؟ قم مقدسہ میں جب سعادت نصیب تھی، وہاں اس نورانی شہر میں، مقدس شہر میں، تو وہاں ایک پاکستان سے زائر گئے زیارات کے لیے، اور انہوں نے یہ قصہ سنایا، کہنے لگے میں حرم حضرت معصومہ میں نماز کے لیے گیا، وہاں جا کے بیٹھا، چونکہ وہاں جوتے زیادہ جمعیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں میں جوتے کسی چیز میں یا ویسے رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ جوتا گم نہ ہو جائے۔ پاکستانی جوتا انہوں نے بنایا ہوا تھا اور جا کر نماز میں اپنے پہلو میں رکھا تاکہ نماز پڑھیں۔ وہاں ایک ایرانی مومن ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا ان کو، جوتا دیکھا، ان کو دیکھا، اور دیکھ کے اس سے پوچھا کہ مسلمان ہو؟ تو اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ کو پوچھنے کی بات ہے، میں نماز پڑھنے آیا ہوں، حرم میں آیا ہوں، نماز کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے، اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بے وقوف آدمی لگتا ہے یہ۔ تو کہا کہ نظر نہیں آتا کہ مسلمان ہو؟ پھر اس نے پوچھا کہ نہیں بتاؤ مسلمان ہو؟ تو اس نے غصے میں کہا کہ مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مجھے لگتے تو نہیں ہوں مسلمان آپ۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ مسلمان ہو تو تمہیں تو قیامت پہ اعتماد ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ تم نے مرنا بھی ہے۔ کہتے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو جوتا بنایا ہے، وہ جوتا جو بنتا ہے مخصوص یہ بعض علاقوں میں، کوہاٹ کوئٹہ میں جو بنتا ہے جوتا، جس کے نیچے گاڑی کے ٹائر کا سول لگا ہوتا ہے، باقاعدہ گاڑی کا ٹائر کاٹ کے ایک خاص مخصوص جوتا ہے جو بناتے ہیں، فیشنی نہیں ہوتا، بڑا موٹا، اس کے نیچے پورا ٹائر لگا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آخر بندہ خدا، یہ تیرا جوتا تو قیامت کے بعد بھی چلنے والا ہے، یہ مومن ایسا جوتا بناتا ہے کہ جو
جس کو پتا ہو مجھے مرنا ہے، آخر یہ جوتا تیرا جو ہے. یہ تو ایک لطیفہ جوک تھا. ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہر عمل پر، اپنے ظاہر پر، اپنے حلیے پر، اپنے کردار پر، اپنے رویوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنی زندگی پر. ہماری زندگی میں سے کسی جگہ وہ حقیقتیں نمایاں ہوتی ہیں جن کا ہم ایمان رکھتے ہیں. امامت، آیا پاکستان کے شیعہ کے وجود سے امامت نظر آتی ہے، جھلکتی ہے؟ ولایت نظر آتی ہے؟ مسلمان جتنے دنیا کے ہیں ان کے وجود سے نبوت نظر آتی ہے؟ جب تک نعت نہ پڑھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کس مذہب کا ہے. توحید نظر آتی ہے ہمارے وجود کے اندر. گواہ نہیں بنے، یا ایھا الذین آمنو کونو، ہو جاؤ شہداء، بن جاؤ شہداء، بالقسط، قسط کے ساتھ، عدالت کے ساتھ. قسط کو بھی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کریں گے. اصل مضمون تقویٰ کا تھا، اور یہ وہ امور ہیں جو تقویٰ تک پہنچانے کے لیے ہیں. انسان کیسے باتقویٰ بنتا ہے. الہی نظام، الہی تدبیر حیات بشر کے لیے، حفاظت کے لیے تقویٰ، یہ اس کے اصول ہیں، بنیادیں ہیں. انسان متقی بنتا ہے جب قوامین للہ بنے، شہداء بالقسط بنے، تقویٰ کے مقام پر فائز ہوتا ہے. یعنی جب تک اس کے وجود میں دین، حقائق دین، تعلیمات دین مجسم نہ ہو جائیں اور قابل رؤیت نہ ہو جائیں، قابل حس نہ ہو جائیں، شہداء میں سے نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں. یہ تماشائیوں میں سے ہے، گواہ نہیں ہیں، یہ نہیں ہیں شہید. کونوا شہداء بالقسط وقوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو. اللہ کے لیے قیام کرو گے، اس قیام کے اثنا میں شہداء بھی بن جاؤ گے. قیام کے بعد شہداء ہے، قیام کے بغیر شہداء نہیں ہو سکتے. خدا کی راہ میں قیام کرو، دین خدا کے لیے قیام کرو، اور جب دین کے اندر قیام کرو گے دین مجسم ہوگا تمہارے وجود کے اندر، اور تمہارا وجود شہید و گواہ ہو جائے گا، شاہد بن جاؤ گے. لیکن ساتھ شرط ہے کہ بالقسط، قسط کے ساتھ بننا ہے. اور پھر آگے اس کا ایک نمونہ بھی بیان کیا گیا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی باعث نہ بنے کہ عدالت چھوڑ دو، عدالت ترک کر دو. اعدلوا، عدالت اختیار کرو، برتو. ہوا اقرب للتقوی، کہ عدالت قریب تر ہے تقوی کے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تقوی اختیار کرو کہ خدا ہر ایک کے عمل سے آگاہ ہے، خبیر ہے. دھوکہ نہیں ہے، وہاں چکر نہیں دے سکتے اللہ کو، چونکہ خبیر ذات کی بارگاہ میں ہو. خدا کو دھوکہ خدا نہیں دیا جا سکتا. اگرچہ بعض منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقی ایک صفت یہ ہے کہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور خدا اس کو اسی دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین.
والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام و جعفر ابن محمد و علی ابن جعفر و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی اللہم صل والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہم صل علی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں زندگی میں، تقوی کو زندگی کی بنیاد بنائیں، تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے اللہ کی تدبیر ہے، حیات انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے خطرات سے، آفات سے، ہلاکتوں سے، عذاب اخروی سے، جہنم سے، اور ان تمام امور سے جو حیات بشر کے لیے خطرہ ہیں۔ آج حیات انسانی ان تمام خطرات میں گری ہوئی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ تقوی کو ترک کر دیا، بغیر تقوی کے زندگی ہے۔ بے تقوی زندگی ایسی ہی ہے، اور اس کے اثرات جو آج ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مناسبتیں چند ہیں جن میں سر فہرست 27واں سالانہ یوم رحلت امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تعزیت و تسلیت اس مناسبت سے تمام پیروان راہ ولایت و امامت کو و تمام امت اسلامیہ کو عرض ہے۔ اس مناسبت سے گفتگو تفصیل سے انشاءاللہ کل عرض ہوگی، اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس میں امام کی شخصیت کے متعلق عرض ہوگا۔ بہرکیف مومنین سیاست سے برکنار اور حوادث سے لا تعلق ہو کر اپنی میراث دینی و الہی محفوظ رکھیں، اور اس دینی الہی میراث میں آج کی نسلوں کے لیے یہ شخصیت اہمیت رکھتی ہے کہ امام خمینی ان ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا، اللہ کے لیے دین کے نظام کو برپا کیا، اللہ کی خاطر خدا کے لیے اس مادی دنیا میں جب سب دین سے رخ موڑ کے منہ موڑ کے اور مادیت کو خدا بنا رہے تھے، بشریت کا رخ اسلام کی طرف موڑا، دین کی طرف موڑا، اللہ کی طرف موڑا،
اور پیروان قرآن و پیروان اسلام کا رخ اسلام کی طرف موڑا، ان کو جہت دی۔ لیکن جس طرح پہلے تاریخ میں ہوتا رہا ہے، وہ ہستیاں جنہیں خدا نے برگزیدہ کیا اور چنا اور ارسال کیا ہدایت بشر کے لیے، انسان نے ان کی قدردانی نہیں کی، اور اس مکتب کے شاگردوں میں سے اگر امام خمینی جیسی کوئی شخصیت اگر پیدا ہوئی ہے تو ان کی قدردانی نہ کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ ناقدری در حقیقت ناقدری ہے الہی نعمتوں کی۔ اس شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن وقت لگے گا، اور کوشش اگر کی جائے، مختلف امتیں اپنی اس ہستی کو پہچانیں۔ کم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان توفیقات کے ساتھ قوم کو ہدیہ دیتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہیں۔ پاکستان میں یا بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ ہستی پیدا ہوئی جسے نہیں پہچانا، ناقدری کی، قدر نہیں پہچانی، آج تک نہیں پہچانی۔ آج بھی کوئی پاکستانی اس نعمت کا قدردان نظر نہیں آتا۔ حتیٰ جو اس بابت بجٹ لیتے ہیں، جو اس بابت عنوان رکھتے ہیں، جنہیں اسی وجہ سے بہت سارے امتیازات اور سہولیات ملی ہوئی ہیں، وہ بھی فقط اس نام کے بدلے مادی فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اس نعمت کی قدردان نہیں ہیں، ناآشنا ہیں پاکستانی بھی۔ اور جب پاکستانی ناآشنا ہیں تو باہر کی دنیا بھی آشنا نہیں ہو سکتی۔ لیکن علامہ اقبال کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر پاکستانی زیادہ آشنا ہیں علامہ اقبال سے پاکستانیوں کی نسبت، چونکہ روحیں ملتی نہیں ہیں آپس میں۔ علامہ آزاد روح ہے اور قوم ہماری غلام روح ہے۔ غلاموں کو آزاد پسند نہیں ہوتا، اس لیے آپس میں سنخیت نہیں ہے۔ غلاموں کو غلام پسند ہوتے ہیں، غلاموں کو غلامی کا راستہ پسند ہوتا ہے، شاہینوں کو شاہین پسند ہوتا ہے۔ ہر ایک کو وہی پسند ہے جیسے وہ خود ہیں۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہم جن کے قدردان ہیں، جن کے پرچمدار ہیں، جن کی چھتریوں کے نیچے ہیں، وہ ہم سے مناسبت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسی شخصیتوں سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ پہچان سکیں۔ امام خمینی ان ہستیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہوتا ہے، مجددانہ ہدیہ ہے خدا کا، جو کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے آ کر۔ بعض قدر شناس ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ اور نہ صرف شخصیت کی حد تک بلکہ یہ ہستیاں جیسے علامہ اقبال کی شخصیت اگر پہچانی جائے تو اس سے علامہ اقبال کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ ملت کی نجات کے لیے اقبال شناسی ضروری ہے۔ اسی طرح ملت کی، مسلمین کی نجات کے لیے امام خمینی کی پہچان ضروری ہے، ورنہ اس سے امام خمینی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم امام خمینی کی برسیاں کریں، ہم امام خمینی کا نام لیں، کیا فائدہ انہیں؟ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان ہستیوں کے پاس اور ان کی فکر میں وہ موجود ہے سبب نجات جو اللہ نے امتوں کی نجات کے لیے مقرر فرمایا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، میرا نہیں ہے، عطا کیا گیا ہے امانت کے طور پر کہ اس قوم کو پہنچاؤں، اور میں پہنچا رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اس بازار میں میرے یوسف کا کوئی خریدار نہیں ہے، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ یہ بت پرست ملت کو آذان الہی سنانا یہ میری ماموریت ہے، یہ سنیں یا نہ سنیں۔ اب یہ ہستیاں خدا بھیجتا ہے
اپنی ماموریت انجام دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اس اتمام حجت کے بعد دوسروں کا امتحان سخت ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کو تمام ملتوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام کو خصوصاً پاکستان، پوری ملت پاکستان، مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، کسی بھی مسلک قوم سے تعلق رکھتے ہوں، قبیلے سے، اس ہستی کو پڑھیں۔ خود رہبر معظم انقلاب اسلامی ایرانیوں سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کو دیر سے کیوں پہچانا آپ نے، علامہ اقبال کو دیر سے کیوں پہچانا، اور اس دیر سے پہچاننے کی سزا ملی ہے تمہیں۔ وہ جو ظالم رہے ہیں شاہ اور شہنشاہ اور ان کے ظلم و ستم، رہبر فرماتے ہیں یہ اقبال سے دوری کی سزا ہے تمہارے لیے، ایرانیوں کے لیے، کیوں دیر سے پہچانا۔ گلہ کیا رہبر انقلاب اسلامی، انقلابی ملت سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کو دیر سے کیوں پہچانا۔ خوب کیا علامہ اقبال کو نہ پہچاننے پر جو رہبر گلہ مند ہیں، تو کیا امام خمینی کو نہ پہچاننے پر وہ راضی ہیں؟ امام خمینی جو آرزو ہیں علامہ اقبال کی، علامہ کا کلام پڑھیں اردو فارسی، وہ روزنہ دیوار سے ایک شخصیت دیکھ رہے ہیں، ایک مرد آفاقی دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان میں علامہ نے اس کو سراہا ہے، ہر زبان میں ایک قلندر دیکھ رہے ہیں، ایک کلیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے، موجود ہے، اور وہ وہی کلیم ہے جیسے علامہ اقبال پیشن گوئی کر کے گئے تھے لیکن خود نہیں تھے، اس کی زیارت خود نہیں کر سکے۔ بہرکیف سیاستوں سے اور باقی چکروں سے دور ہو کر یہ الہی ہدیے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ عالمی حالات میں خوب اس وقت جو صورتحال ہے وہ پیچیدہ ہے، چونکہ شیطانی طاقتیں بعض علاقائی نادانوں کے ساتھ مل کر جو ان کے منصوبے ہیں انہیں عملی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ فتنہ تکفیریت آغاز کیا گیا، مغربی طاقتوں نے عربی نادانوں کے ساتھ مل کر تکفیری گروہ بنایا اور اس کو مسلط کیا۔ اس سے زمین کو پاک کرنے کے لیے جو اقدام شروع ہوا، اس کے اندر بھی ان شیطانی طاقتوں کی طرف سے رخنے ڈالے جا رہے ہیں۔ سوریہ میں یہ فتنہ آخری سانسیں لے رہا ہے، سہارے سے قائم ہے، اگر اسے اپنے حال پر چھوڑیں تو ایک دن بھی اب باقی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ عربی و غربی طاقتیں اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں سوریہ کو، تو یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، شاید پورا دن بھی نہ لگے، لیکن انہوں نے مداخلت کر کے اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ ابھی انہی کی مدد کے لیے امریکہ نے باقاعدہ اپنی فورس بنا کے سوریہ کے اندر اتاری ہے، جو لباس بدل کے، کردی لباس پہن کے یا مقامی لشکروں والا لباس پہن کے، اور تکفیریوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ان افواج کے خلاف جو تکفیریوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ عراق کے اندر بھی معاملہ اسی طرح سے ہے۔ عراق میں اس سے بھی زیادہ پتلی صورتحال ہے تکفیریوں کی، لیکن بہت سارے سہاروں کے ذریعے اس کو تحفظ دیا گیا ہے، ان کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال فلوجہ میں جو گڑھ ہے ان کا، اس میں جنگ ہو رہی ہے شدت کے ساتھ، اور اس جنگ کے لیے امریکہ سے تربیت لے کر آنے والے اور امریکی افواج کے تربیت یافتہ عراقی فوج فلوجہ خالی کروا رہی ہے، جس میں عراق کی عوامی فورسز کو پیچھے کر دیا گیا ہے، عام فوج کو اور حشد شعبی یعنی عوامی فوج کو ممنوع قرار دیا ہے کہ آپ نہ کریں یہ کام، امریکہ کی تربیت یافتہ آرمی نے یہ کام کرنا ہے، اور کئی دنوں سے کر رہے ہیں کوششیں، لیکن انہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ فلوجہ
تسخیر ہو جائے گا. چھوٹا سا شہر ہے بغداد کے نواح میں، گڑھ ہے تکفیریوں کا. اور عراق کے اندر فتنے مزید پیدا ہو رہے ہیں. چونکہ اشارہ کیا تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے مومنین کو وضاحت کے ساتھ، کہ یہ جو کچھ بھی فتنے عالمی سطح پر ہیں یا علاقائی سطح پر ہیں، یہ سب تشیع کا محاصرہ ہے. یہ سب شیعہ کے خلاف ہیں، امت اسلامی کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر مسلمانوں کے زمرے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. یہ عربی خائن بھی اس میں مسلمانوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر یہ سارا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. ترکی بھی مسلمانوں کے زمرے میں آ جاتا ہے، جو خود اس ظلم کا حصہ ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن مسلمانوں میں اس وقت جو مسلمانوں کی طاقت کا مظہر ہے، جس کے ذریعے سے احساس خطر کرتے ہیں، وہ تشیع ہے. تشیع بھی انقلابی تشیع، امام خمینی کی تحریک کے نتیجے میں بیدار ہوا تشیع، جس سے خوفزدہ ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ مداخلت کرتے ہیں، یمن میں مداخلت کرتے ہیں، عراق میں مداخلت کرتے ہیں، عربی ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں. اس کو وہ مداخلت کہتے ہیں. تشیع کی بیداری کو مداخلت کہتے ہیں، یا تشیع کے اظہار وجود کو مداخلت کہتے ہیں. مداخلت کیا بند ہوگی؟ کہ یمن کے بحرین میں شیعہ گمنام ہو، یمن میں گمنام ہو، عراق میں گمنام ہو. عراق میں 70-80% شیعہ ہو لیکن اس پر حکومت صدام کی ہو. یہ انہیں معمول کے حالات لگتے ہیں کہ یہ مداخلت نہیں ہے. لیکن اگر یہ 80%، 70% آبادی خود نکل کر اپنا اظہار وجود کرے تو یہ مداخلت ہے. یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ شیعہ ہے اکثر. بحرین میں 80-85% شیعہ ہیں، اور ایک خاندان ہے 20,000 نفر کل اس خاندان کے عضو ہیں، اور وہ انہی آل سعود اور دیگر لوگوں کی مدد سے یہ ظلم و جنایت کر رہے ہیں. تو اگر بحرینی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اسے مداخلت سمجھتے ہیں. یہ مداخلت ہے تشیع کی. تشیع کیا رہے؟ تشیع ذلیل و رسوا رہے، سرنگون رہے، ان خائن لوگوں کا محتاج رہے. یہ اس کو اپنے ہی ملک سے محروم کریں، اپنی ہی سرزمین سے محروم کریں. مثلا حوثی یمن میں باغی ہیں، دہشت گرد ہیں. کیوں؟ اپنی سرزمین میں اپنا حق مانگتے ہیں، یہ باغی ہو گئے ہیں. جہاں بھی شیعہ حق مانگتا ہے وہ باغی ہے، وہ مداخلت ہے. مثلا بحرین میں شیعہ اگر کوئی اظہار کرے یہ باغی ہے، یمن میں اگر اپنا حق مانگتا ہے یہ باغی ہے، عراق میں اپنا حق مانگتا ہے یہ باغی ہے. یہ کسی اور ملک میں اظہار وجود کرے یہ باغی ہے، شام میں، لبنان میں، کہیں بھی یہ باغی ہے. اس کو سرکوب کیا جائے. لیکن یہی کام اگر سوریہ میں سارے یورپ سے اور ممالک سے، 90 ممالک سے جمع کر کے سوریہ میں دہشت گرد اکٹھے کریں تکفیری، تو یہ کون ہیں؟ یہ آزادی پسند ہیں. ان کو آزادی پسند کہتے ہیں، ان کو باغی کہتے ہیں. اصل محاصرہ تشیع کا پوری دنیا کے اندر ہے، اور اس وقت شدت ہے اس کے اندر. جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آل سعود بالخصوص ان کا یہ موجودہ بادشاہ سلمان، یہ شروع سے ہی، ابھی تو بہت سارے حقائق، امریکن نے بھی 9/11 کا ذمہ دار انہی کو قرار دیا ہے اپنے اداروں کے اندر، کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر. صرف وائٹ ہاؤس ابھی حامی ہے ان کا، اور باقی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، خبریں آئی ہیں، پاکستانی میڈیا نہیں یہ خبریں نہیں نقل کرتا، لیکن یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے عام کر دیا ہے کہ 9/11 کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. اور اس میں نام لے کے کہا ہے کہ بوسنیا ہرزگوینیا میں جو اڈا تھا، ان کا کیمپ تھا اس وقت 9/11 کے وقت، جس میں یہ دہشت گرد بنے اور جن کو جمع کیا گیا. یہ امریکی سینٹ کی رپورٹ ہے، یہ جو انہوں نے جس کے اوپر بل پاس کیا ہے ان کے خلاف کہ اب اقدام کرنا ہے ان کے خلاف. اس میں سرین لکھا ہے کہ اس وقت اس کیمپ کا چیف یہی تھا، کنگ سلمان. یہ اس وقت شہزادہ تھا، وزیر دفاع تھا، اور اس کیمپ کا کمانڈر بھی تھا جو بوسنیا میں بنا تھا، جہاں پر یہ سارا انہوں نے کھیل بنایا. اب یہ انہوں نے اعلان کیا، لیکن وائٹ ہاؤس
ان کی حمایت میں ہے اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ ہم اپنے پیسے نکال لیں گے. شروع سے یہ شخص شیعہ دشمنی میں پہچانا جاتا ہے، شدت ہے اس کے اندر شیعہ دشمنی کی، اور آتے ہی اس نے اس میں شدت ایجاد کی ہے شیعہ دشمنی کے اندر. آتے ہی اس نے تشیع کی جو علامات ہیں، چہرے ہیں، پہچان ہوتی ہے، ہر ملک میں کسی قوم کی ایک پہچان ہے، اس پہچان کو ختم کیا. یہ ایک علامت ہوتا ہے، سگنل ہے یہ. مثلا شیخ نمر کو شہید کیا رضوان اللہ تعالی علیہ. در حقیقت ایک پورے سلسلے کو، اس ایک شخص کا قتل نہیں ہے، یہ تشیع کی پہچان کا قتل ہے، تشیع کے چہرے کا قتل ہے، تشیع کے آئیکن کا قتل ہے. یہ دوسرا قدم ابھی شدت میں کمی نہیں اٹھایا انہوں نے، اور وہ بحرین کے اندر شیخ حجت الاسلام والمسلمین جو رہبر ہیں شیعیان بحرین کے عالم بزرگوار شیخ سلمان عیسیٰ، انہیں زندان میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی جرم کے. صرف اس جرم یہ کہ آپ اپنے حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں. شیخ نمر جسرا، شیخ نمر نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ دہشت گردی کی، نہ اسلحہ اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے حق کی بات کی اور ان پر تنقید کی اور اسی کو جرم بنا کے انہیں سزائے موت دی گئی. یہی اقدام اب دہرایا انہوں نے. شیخ عیسیٰ سلمان جو رہبر ہیں تشیع بحرین کے، انہیں جیل میں ڈالا اور سزا سنائی ان کو، اور ابھی بظاہر 9 سال مثلا انہیں زندان کی سزا سنائی ہے، جیل سنائی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک استبدادی نظام ہے، وحشی نظام ہے، وہ اس سے آگے بڑھیں گے. یہ شاید نبض چیک کرنے کے لیے کہ اتنی سزا لیڈر کو سنا کے دیکھیں کہ عکس العمل کیا آتا ہے عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر، اور جس کی توقع یہی ہے کہ نہیں زیادہ عکس العمل ہوگا جیسے حالات ہیں، پھر آگے بڑھیں گے یہ. اور اس طرح سے آگے بڑھیں گے. جیسے نائجیریا میں شیخ زکزاکی تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ ایک پہچان تھی تشیع کی، ایک نوخیز پودا جو وہاں پر لگا اور بڑی تیزی سے پھیلا، ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کا، وہ ہستی، وہ شخصیت، اور اس نے جس طرح سے یہ پیغام ولایت وہاں پر عام کیا اور اظہار وجود کیا، اس کے اوپر جو ظلم کیا. یعنی ان کے سر فہرست یہ ہے کہ ہر ملک میں، ہر خطے میں جو پہچان ہے، چہرہ ہے تشیع کا، اسے ہدف قرار دیا جائے. چونکہ چہرے کا قتل، پہچان کا قتل، تشیع کے آئیکن کا قتل پوری قوم کا قتل ہوتا ہے، ایک فرد کا نہیں ہے. اور یہی عمل تکرار کرنے جا رہے ہیں ہر طرف. اس وقت باقی ممالک میں بھی ہیں یہ صورتحال کم و بیش، لیکن جو تازہ ترین صورتحال پاکستان میں ہے وہ یہ کہ چونکہ پاکستان آل سعود کے ان علاقوں میں سے ہے جہاں پر ان کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی ہے کریں. اثر رسوخ ان کا غیر معمولی ہے، آل سعود کا پاکستان میں اثر رسوخ، اور وہ ظاہر بھی ہو رہا ہے. اس اثر رسوخ کا ایک نتیجہ اس وقت جو پارا چنار میں ہے. پارا چنار کے حالات کہیں منتقل نہیں ہو رہے، میڈیا پر نہیں آ رہے. پارا چنار میں جو اسی عالمی تناظر میں دیکھیں تو وہی جو تصویر بنتی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں بہت ہی بزرگوار شخصیت حجت الاسلام والمسلمین، عالم مجاہد، با تقوی، متدین اور خدمت گزار عالم مکتب کا، ملت کا، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عابد حسین حسینی، انہیں گھر کے اندر نظر بند کر کے اور تہمتیں، بلیم لگا کے مقامی انتظامیہ جو وہاں پر ہے، اور حکم دے دیا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں. ایک گاؤں کے اندر نظر بند کر کے ان کو محصور کر کے پہرا لگا دیا گیا ہے کہ، اور سزا سنائی ہے کہ جو گھر سے باہر آئیں تو گولی مار دیں ان کو. وہ موضوع جو کوئی بھی اس وقت شاید آگاہ بھی نہیں ہے، لوگ اس صورتحال سے بتاتے بھی نہیں ہیں. خوب یہ ظاہر ایک پہچان ہے. پارا چنار فتنوں کی زد میں ہے. پہلے
عالم دیگر کہ وہ بھی تشیع کی پہچان تھے وہاں پر. نواز عرفانی حجت الاسلام والمسلمین نواز عرفانی صاحب خداوند تعالیٰ انہیں رحمت کرے, جنہیں شہید کر دیا گیا. وہ بھی ایک پہچان تھا, اگرچہ اندرونی طور پر اندرون خانہ مسائل تھے, آپس میں اختلافات تھے, ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا گیا اور وہ ایک پہچان تھی تشیع کی. وہاں ان کی ایک حیثیت تھی, شخصیت تھی, انہیں شہید کیا گیا اسلام آباد میں, اور اب یہ دوسری شخصیت کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو انہوں نے منصوبہ یہ ہے کہ اس طرح کی اس لیول کی شخصیات کو جب ہدف بنایا جائے تو تشیع کی کمر ٹوٹ سکتی ہے, اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شہادت ہمارے لیے سعادت ہے, لیکن یقیناً اثر ہوتا ہے. یہ نہ کہیں آپ کے شہید کے لیے سعادت ہے مر جانا راہ خدا میں, لیکن ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت جس کے ذریعے سے پہچان ہو, اس کو بے دردی سے جب قتل کرتے ہیں باقی سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب انہیں تہمت لگائی جاتی ہے یہ دہشت گرد ہیں, مثلا سید عابد حسین خداوند تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ہر غضب سے, شر و بلا سے انشاءاللہ, و دیگر علماء بھی و دیگر شخصیات کو بھی انشاءاللہ. یہ ایک پہچان ہے اور باتقوی شخصیت ہیں. آپ میں سے بعض پہچانتے ہوں گے ان کو. کمتر عالم پاکستان میں ایسے ہوں گے جو تدین و تقوی میں سید عابد کے درجے کے ہوں گے, یہ ایک حقیقت ہے. اور اس شخص کو کہنا یہ دہشت گرد ہے اور پھر اندر پارا چنار کے تقسیم کرنا اور بعض لوگ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر, یہ وقت ہوتا ہے ان کی حمایت کا, ان کا ساتھ دینے کا اور اپنے اثاثوں کو بچانے کا, اپنی شخصیات کے تحفظ کا. اس وقت کوئی بھی ان کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کوئی بیان دے رہا ہے. منتظر ہیں کہ خدا نخواستہ وہ مرحلہ ہو جائے, ان کو شہید کر دیا جائے, پھر ان کی لاش بعضوں کے لیے بڑی قیمتی ہو جائے گی. جیسا کہ لاشوں کی سیاست کرنے والے, لاشوں پر اپنا کھیل کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب تک کوئی مدد کا محتاج ہے, ضرورت کا محتاج ہے, حمایت کا محتاج ہے, اس کی حمایت نہیں کرتے, نام بھی نہیں لیتے, پہنچتے نہیں ہیں اس کے تک. لیکن جب یہی شہید ہو جاتا ہے نہتا تنہا مظلومیت کے ساتھ, پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی لاش کے اوپر اب یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ درست عمل نہیں ہے کہ ہم لاشوں کے اوپر پہنچیں اور لاشیں بننے تک ہم خاموشی اختیار کریں. حکومت خیبر پختونخوا کی ذمہ دارانہ ثبوت دے اور فوراً اس عالم بزرگوار کو آزاد کرے, انہیں علاقے میں اپنی فعالیت کرنے دیں, اور حق بنتا ہے ان کا ایک شہری کے ناطے سے. اور یہ جو ان کی حد کی جا رہی ہے, حد کی حرمت کی جا رہی ہے, یہ درست نہیں ہے. اور تمام ملت, اہل پارا چنار و دیگر پاکستان میں سب حق بنتا ہے کہ ایسے موقعوں پر ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور ظاہر ہے جو تفرقہ ڈال دیا گیا ہے, رخنہ ڈال دیا گیا ہے, ملت کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بڑھا دی گئی ہیں, یہ ایک ایک کر کے اس طرح سب کی باری آئے گی. کل علامہ عرفان نواز عرفانی کو شہید کیا گیا. اگر ان کی حمایت کی جاتی, مدد کی جاتی تو آج اس محاصرے کی نوبت نہ آتی. اور آج اگر اس محاصرے میں مدد نہ کی گئی تو کل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باری آ جائے گی پھر. اس لیے کہ یہ طے ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو تشیع کی پہچان ہیں, جو چہرے, جو شخصیات, انہیں اس طرح سے راستے سے ہٹایا جائے جن سے احساس خطر کرتے ہیں, جن کے ذریعے سے تشیع کی آبرو ہے, جن کے ذریعے سے تشیع کی ایک عزت ہے, مقام ہے. بعض تو ایسے ہیں جو ہیں ہی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے درباری اور خیانت کے لیے ہیں, اور کرتے بھی ہیں خیانت, کہ خداوند تعالیٰ ان کے وجود سے ملت کو پاک کرے انشاءاللہ.
جو اپنی ہی قوم کے ساتھ، اپنی ملک کے ساتھ، اپنی مقدسات کے ساتھ خیانت کرتے ہیں مفادات کے ذریعے سے، مفادات کے لیے. لیکن اس سطح کے علماء جو کم پیدا ہوتے ہیں وہ تنہا عموماً عرصے سے تنہائی کا شکار ہیں. سید عابد، ان کے ساتھ کسی کا کوئی ارتباط نہیں، یا جو زیر تنظیمی تعلقات تھے، تنظیمیں اپنے خاص معیارات رکھتی ہیں، اگر ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو شخصیت کو اہمیت دیتے ہیں، ورنہ اسے تنہا اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بزرگوار اس وقت اس مشکل سے گزرے، اور ظاہر ہے یہ ان کی ذاتی مشکل نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے، زمین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنی ملت کے لیے، دین کے لیے، تشیع کے لیے. اور یہ وہ بزرگوار ہیں جو وحدت کے حامی ہیں تمام مسلمین کے ساتھ. آپ ان کی خدمات جانتے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں 6 سال، شورا جو بنی تھی وحدت کی تمام گروہوں کو ملا کر، اس کے سرپرست رہ چکے ہیں، سربراہ رہ چکے ہیں، مختلف تنظیموں میں اپنی خدمات، اور جانی پہچانی شخصیت ہے. بعید ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہو جو سید عابد حسین کی حفظ اللہ کی شخصیت سے آشنا نہ ہو. نہیں بھی ہیں تو ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ مسائل تکرار ہو رہے ہیں، ایک جیسے مسائل. بحرین میں دیکھیں تو شیخ سلمان حفظہ اللہ، اور اسی طرح حجاز کے اندر ہیں، عراق کے اندر ہیں. عراق میں بھی صورتحال اندرونی فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس وقت اندرونی فتنہ عراق کے اندر. پہلے ایک فتنہ یہ تھا کہ اسرائیلی سیونسٹ مسلمانوں کے اوپر چھوڑے گئے، پھر تکفیری بنا کر مسلمانوں کے اوپر چھوڑے گئے. اب خود تشیع کے اندر پھوٹ ڈال کر خطرناک ترین صورتحال عراق میں اس وقت بنتی جا رہی ہے، تشیع کے اندر پھوٹ کے حوالے سے، کہ بعض عناصر اقتدار پسند یا شہرت طلب، وہ ایما پر، آپ چونکہ نہیں ہے ہمارا میڈیا ہمیں آگاہ نہیں کرتا، اگر عربی چینل دیکھیں آپ، العربیہ، جزیرہ یا اس طرح کے عربی ٹی وی چینل لگتے ہیں، ہیں آپ کے کیبل نیٹ ورک پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی نشریات اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ عربی چینل جو آل سعود کے ہیں، امارات کے ہیں، قطر کے ہیں، یہ ان کے اوپر باقاعدہ آپ کو ساری حقیقت نظر آ جائے گی. اگر آپ عربی نہیں بھی سمجھتے تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چینل کیا گیم کر رہے ہیں. کہ فرض کریں مثلا لبنان میں تشیع کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے آل سعود کے چینل ایک عالم کو تشیع کا ترجمان کراتے ہیں، یہ اصلی سچا شیعہ عالم ہے، اور سید نصر اللہ کی کردار کشی کریں گے، یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایران کا ایجنٹ ہے، یہ تباہ کر رہا ہے، فلاں ہیں. اصل شیعہ عالم کون ہے؟ وہ عربی چینل پہ دیکھیں وہ چہرہ، وہ کہتے ہیں یہ اصل شیعہ عالم ہے. یہی کام اس وقت عراق کے اندر کر رہے ہیں کہ عراق کی نجات کا ذریعہ بعض شیعہ چہروں کو لا کر جعلی ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ عراق بچانے کے لیے ہیں، اور بعض جو مجاہدین مبارزین ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عراق کو تباہ کر رہے ہیں، اور عراقی عوام کو اکساتے ہیں کہ آپ عربی چینل، آل سعود کے چینل، کہ آپ ان شیعہ علماء کا ساتھ دیں، ان شیعہ علماء کا ساتھ نہ دیں آپ. یہ گیم وہاں پر جاری ہے. خوب اس کے مشابہ حالات ہر جگہ پر ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی حالات ہیں. پاکستان بالعموم بہت سازشوں کا شکار ہے حماقتوں کی وجہ سے. پاکستانی سیاستدانوں اور حکمرانوں کی حماقتوں نے پاکستان کو بہت ذلت پہ جا پہنچایا ہے. کہ اس وقت جو حالیہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ پاناما لیکس ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کے پیچھے کچھ ہونے والا ہے. یاد ہوگا اسی جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل مارکا یہ نہیں ہے، اصل مارکا کچھ اور ہے جو عنقریب سن لیں گے آپ. اور جن میں سے ہوا مثلا ابھی قوم کو اس میں الجھا کر اور پاکستان کی حیثیت پر جو ہر طرح سے کھیل ہوا، تذلیل ہوئی، تحقیر ہوئی پاکستان کی. اور وہ طالبان لیڈر ملا منصور کا قتل نوشکی میں، کہ ایک ڈرامے کے طور پر ڈرون حملے کے ذریعے سے پاکستان میں اس کو قتل کیا گیا.
اور بتایا یہ گیا کہ یہ ایران سے آ رہا تھا ایک ٹیکسی کے اندر 2 آدمی. خوب آپ اسی سے دیکھ لیں کہ اتنا ہائی پروفائل لیڈر، وہ بھی طالبان جماعت کا، اور وہ اکیلا ایک مسافر پیسنجر کے طور پر ایران کا بارڈر کراس کر کے وہاں سے اس نے ٹیکسی لی اور اکیلا ایک ٹیکسی کے ساتھ آ کر اس خطرناک روٹ کے اوپر جو ایران کوئٹہ کے درمیان ہے، اس میں ہائی پروفائل آدمی ایک ٹیکسی میں آ رہا تھا. ظاہر ہے یہ سب بیوقوف بنانے کے لیے ہے، ڈرامہ ہے کہ ڈرون حملہ ہوا اور اس کے اندر مارا گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، گاڑی جل گئی، لاشیں جل گئیں، پاسپورٹ بچ گیا. اور اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاسپورٹ کے پیچھے لگ گئے ہیں. نادرہ کے بیچاروں کو کسی کو معطل کر دیا، سارا عذاب نادرہ پہ نازل کیا، جیسے ملا منصور نادرہ نے بنایا تھا، طالبان جیسے نادرہ نے بنائے تھے. خوب یہ چھپانے کے لیے، قضیے کو کچھ اور رنگ دینے کے لیے. اصل میں بہت تحقیر ہوئی ہے پاکستان کی، نہ صرف ڈرون حملے سے ہوئی ہے بلکہ ملا منصور کے آنے سے ہی، اس کے بنانے سے ہی. یہ بدنام ترین ٹیررسٹ گروہ جس نے ساری دنیا میں ٹیررزم کو جنم دیا ہے، خوب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیوں پاکستان میں اسامہ پکڑا جاتا ہے، پاکستان سے ملا عمر مرتا ہے پاکستان میں، ملا منصور مرتا ہے پاکستان میں. آخر یہ سارا گند کچرا یہ پاکستان کے کھاتے میں کیوں شمار ہو جاتا ہے؟ یہ سب سے بڑی تحقیر ہے. اسامہ کے بارے میں خود امریکنز میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ مرا کہیں اور تھا، امریکن بیس پہ مرا تھا، لیکن اسے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان منتقل کر کے، اور بدنامی اور توہین کے لیے، اور وہ بھی کس جگہ پر منتقل کر کے پھر ڈرامائی انداز سے اس کو پکڑنا اور پھر مارنے کا ڈرامہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ سمندر میں پھینک دیا. یہ سب کہانی ہے. اسے سمندر میں نہیں پھینکا انہوں نے، اس طرح نہیں مارا جس طرح بتایا ہے انہوں نے. بعد میں جب یہ لیکس ہوں گی، کوئی اور لیک نکلے گی تو وہ لیک کرے گی ساری چیزیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے کیا انہوں نے. ملا عمر مرا 2 سال پہلے مرا کراچی کے اسپتال میں، خود اناؤنس کیا وہاں پر مرا. آخر یہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ سوائے اپنوں کی نادانی حماقت کے، جنہوں نے پاکستان کی عزت وقار حیثیت دنیا میں دو پہ لگا دیا. خوب کیا ہے کسی مملکت کا اعتبار عالمی سطح پہ رہ جاتا ہے کہ جب ہر ٹیررسٹ، ہر دنیا کا مطلوبہ ترین انسان، وحشتناک ترین انسان پاکستان میں یا پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے. ان کا آنا، ان کا عمل دخل پاکستان کے ساتھ تعلق، ان کا یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ پاکستان کی شایان نشان نہیں ہے. پاک کریں پاکستان کو ان لوگوں سے. پھر امریکہ کا اس طرح سے پاکستان کے اوپر اپنا حق جتلانا کہ جہاں چاہے جیسے چاہے عمل کرے گا. ابھی ہمارے حکمران ناراض ہیں امریکہ سے کہ ہم پسند نہیں آیا آپ کا کام ہمیں. ظاہر ہے غلامی ایسی ہوتی ہے، غلام کو پسند آئے یا نہ آئے وہ آقا اپنا کام کرتا ہے اور وہ کرتے رہیں گے اور یہ توہین جاری رہے گی. اس کا رائے حل یہ نہیں ہے جو اس وقت بالعموم پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی تقدیر امریکہ کے ساتھ نہ تھی ہے. قرضے لے لے کے، مدد لے لے کے، ڈالر لے لے کے، ذاتی مفادات حاصل کر کر کے ملت و مملکت دونوں کو یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم انہیں روک نہیں سکتے. پاکستان کے ساتھ جو اور ایک ظلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ اب آل سعود کے ساتھ پاکستان کے ارتباط ہیں جن کے ساتھ سرحد نہیں ملتی، لیکن جن ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے انہوں نے اب 3 ملک ہیں جو زیادہ سرحدیں جن کی ملتی ہیں. چائنا کی سرحد ملتی ہے چھوٹی، لیکن زیادہ بڑی سرحدیں انڈیا، افغانستان اور ایران کی ملتی ہیں. ایک طرف پانی ہے، ایک طرف چائنا ہے. یہ پاکستان کا حدود اربع ہے. پاکستان کے 3 پڑوسی آپس میں اقتصادی منصوبے میں منسلک ہو کے وہ چابہار منصوبہ جیسے بنا. کیوں بنا؟ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کیوں؟ افغانستان تو پاکستان نے تسخیر کیا تھا، شروع ہی پاکستان اصل کالونی بنانا چاہ رہا تھا. آج
یہی افغانستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، نہ کوئی اقتصادی مفاد اس میں رہا بلکہ دشمنی کا اڈا بن گیا۔ پاکستان کے لیے خطرناک ترین سرزمین افغانستان بن گئی ہے۔ ہر طرح کے ٹیررسٹ دشمن پاکستان کے دشمن افغانستان میں جمع ہو رہے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ را کا ہے کہ را نے افغانستان میں وہ اڈے بنا لیے ہیں، وہ جڑیں قائم کر لیے ہیں کہ اب بہت بعید ہے کہ وہاں سے ان کا اثر رسوخ ختم ہو۔ آپ نے دیکھا کہ مودی اپنی ایک ایسے سمجھتا ہے جیسے محلہ ہے، ایک افغانستان بھی دلی کا ایک محلہ ہے، اس طرح وہاں چکر لگاتے ہیں اور اس طرح تمام اقتصادی مفادات، تمام پروجیکٹ لے کر عمل کر رہے ہیں، جبکہ قضیہ شروع قصہ پاکستان نے کیا تھا، لیکن ہاتھ سے نکل بھی گیا اور وہ دشمنوں کی آماجگاہ بن گئی، وہ سرزمین تھریٹ بن گئی ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت بھی جو سرحد ہے اس پہ پاسپورٹ، یہی جو ملا منصور پکڑا گیا تو سرحد پہ پاسپورٹ چیک کرنا شروع ہو گیا۔ یہ آنن فانن جو فرامین صادر ہو کے فوراً امن برقرار کرنے کے لیے، وہ اس سے امن برقرار نہیں ہوگا جب تک اس ملک و ملت و قوم کے بارے میں ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ کوئی چارہ جوئی نہیں ہوتی۔ کہ 3 سرحدیں ملتی ہیں لمبی، اور وہ 3 آپس میں پاکستان کے باہر معاہدہ کر لیتے ہیں، اور پاکستان 3 ملکوں کے محاصرے کے اندر صرف چائنا کے ساتھ ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے سرحدوں کی، اور اس سے ساری امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے یہ دوست نہ ہوتے جو دشمنوں سے بدتر ہیں، کاش امریکہ پاکستان کا دوست نہ ہوتا، برطانیہ پاکستان کا دوست نہ ہوتا، آل سعود دوست نہ ہوتے، امارات دوست نہ ہوتے، یہ عرب ملک، تو پاکستان کی بہت بہتر صورتحال ہوتی۔ پاکستان کی سرحد پر پڑوسیوں نے لا کے گیس پائپ لائن رکھا ہوا ہے، لیکن آل سعود چونکہ راضی نہیں ہے، یہ گیس نہیں لینی، بحران رہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، رہے بے شک نہ رہے، آپ کو پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے، گیس ہونا ضروری ہے۔ وہ وزیر تھے ایک سابقہ حکومت کے جو ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ کیا یہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا انہوں نے کہا جاتا تھا ٹرینیں ختم ہو رہی تو انہوں نے کہا وہ ٹرین ضروری ہے، نہ ہو ٹرین کے بغیر۔ انہوں نے ملکوں کے نام بھی بتائے جہاں ٹرین نہیں ہے، مر تو نہیں گئے وہ لوگ۔ وہ بھی اسی طرح انہیں کہیں گیس نہیں ہے، وہ کہتے تھے بہت سارے ملک ہیں جن میں گیس نہیں ہے، مر تو نہیں جاتے لوگ، نہ ہو گیس نہ ہو۔ اس طرح کے یہ ذمہ دار لوگ ہیں کہ گیس پڑوس پہ بارڈر پہ 0 پوائنٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور بغیر کسی اس اضافی خرچے کے ملنی ہے، لیکن نہیں لانی، کیوں کہ ادھر وفاداری نبھانی ہے، ادھر۔ خوب یہ اقدامات ہیں جو اس وقت پاکستان میں تنگی کا اور مسائل کا موجب بن رہے ہیں۔ اندر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، لیکن جب تک اس کی جڑیں نہیں کاٹتے دہشت گردی کی، یہ امید نہیں باندھی جا سکتی کہ یہ ملک امن ہوگا، چونکہ بہت سارے اور شعبے ہیں جن کے اندر ان کی جڑیں موجود ہیں، دہشت گردوں کی جڑیں ہیں۔ دہشت گرد صرف بیکار آوارہ جوان نہیں ہیں، دہشت گرد سرمایہ داروں نے بنائے ہیں، دہشت گرد بہت سارے سیاستدانوں نے بنائے ہیں، دہشت گرد بہت سارے ارباب اختیار نے بنائے ہیں، وہ موجود ہیں۔ جب تک وہ موجود ہیں دہشت گردی موجود ہے۔ اگر یہ آوارہ جوان ہوں جنہوں نے بندوقیں اٹھا لی اور آگے ان کو پکڑ کے مار دیا جائے، لیکن بنانے والے پیچھے موجود ہوں، اس وقت تک ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ملک امن کا دن دیکھے گا۔ اس کے لیے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا بارہا کہ قومی ارادے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، ملت پاکستان کے لیے قومی ارادہ بنائے۔ جب تک قومی ارادہ نہیں بناتے باقی وسائل سے نہیں ہو سکتا یہ کام، نہ دہشت گردی ختم ہوگی اور نہ یہ ذلت و رسوائی سے باہر آئیں گے جب تک قومی ارادہ نہیں بنتا۔ تعلیمی ادارے قومی ارادہ بنائیں،
جن ممالک نے اپنے اپنے مطلوبہ میدانوں میں ترقی کی ہے، پہلے قومی ارادہ بنایا ہے۔ قومی ارادہ بنانے کے لیے جو فیکٹریاں ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں، اور وہ میڈیا ہے، وہ اہل قلم ہیں، اور ایک بڑا حصہ قومی ارادہ بنانے میں مذہبی رہنماؤں کا ہے، مذہبی پیشواؤں کا ہے، جو فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں، جو دوسروں کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب تک یہ موجود ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قومی ارادہ بنانے کے لیے یہ اسباب و وسائل ضرورت ہیں، اور یہ ذریعے کن لوگوں کے اختیار میں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تعلیمی ادارے کمرشل ہیں، میڈیا خود ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما جن امور میں خود مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان سے کیسے توقع کر سکیں گے یہ طبقہ قومی ارادہ تشکیل دے گا؟ لیکن خود سے قومی بیدار ہو کر آگاہ ہو سکتی ہیں۔ منابع موجود ہیں قوم کے پاس، ملت پاکستان کے پاس یہ فرصتیں موجود ہیں، ضائع نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال قومی ارادہ بنانے کے لیے بہترین منبع ہیں۔ آپ فکر اقبال، نظریہ اقبال، سوچ اقبال کی اگر بنا لیں اپنے لیے بنیاد، قومی ارادہ اس بنیاد پر تشکیل پا سکتا ہے۔ امام خمینی جیسی شخصیت مسلمانوں کے لیے قومی ارادہ بنانے کے لیے ایک منبع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان منابع سے قومی ارادہ تشکیل پا سکتا ہے، لیکن ظاہر بہت سارے الجھنوں میں گرفتار ہیں، مداریوں میں گرفتار ہیں، کاروباریوں میں، درباریوں میں گرفتار ہے ملت۔ اگر خود ملت شعور حاصل کرنا چاہے، ایک حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ لوگ کس وقت با بصیرت سمجھے جائیں، باشعور لوگ کب بنیں گے، کب ان کو کہا جائے کہ آپ باشعور ہیں، با بصیرت ہیں؟ امام علیہ السلام نے یہ پیمانہ ذکر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنی دنیا میں تیز ہیں، نفع نقصان اپنا سمجھتے ہیں، مفادات اپنے خوب سمجھتے ہیں، یہی تیزی تشخیص نفع نقصان کی جو دنیا میں ہے، یہی جب دین کے متعلق بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے اس وقت یہ بابصیرت سمجھے جائیں گے۔ اجتماعی مسائل میں بھی یہی تیزی ان کے اندر جب پیدا ہو جائے یہ بابصیرت و باشعور سمجھے جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ دنیا میں تیز ہیں اور دین میں سادہ لوح، یہی سادہ لوح جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی، کنفیوز اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی جی، یہ کچھ کہتا ہے، وہ بندہ کچھ کہتا ہے، یہ ادھر سے کوئی آواز آتی ہے، ادھر سے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو ایک سادہ لوح بے وقوف سا ظاہر کرتا ہے۔ یہی جب دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور 10 آدمی آ جائیں سامنے سے گزرے، ان 10 میں سے گاہک کو فوراً تشخیص دے لیتا ہے یہ گاہک ہے، باقی 9 ایسے ٹائم ضائع کرنے والے ہیں۔ خوب وہاں پر کیوں کنفیوز نہیں ہوتے ہو آپ؟ وہاں پر کیوں نہیں کہتے ہو جی 10 آدمی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی گاہک کون ہے ان میں؟ وہاں تو بخوبی پتہ چلتا ہے تجھے، وہاں تو بخوبی تشخیص دیتا ہے کہ یہ 9 بیکار ہیں، یہ ایسے ٹائم پاس کرنے آئے ہیں، یہ ایسے دہاڑی لگانے آئے ہیں، اور یہ ایک ہے اسی کو قریب کرتا ہے، اسی کو ٹائم دیتا ہے۔ وہاں تو بخوبی تشخیص دے لیتے ہو۔ اگر آپ کے پاس دکان پہ 10 کمپنیاں آئیں اپنا مال لے کر، سپلائی لے کر، اور 9 کو ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ یہ جعلی ہے، یہ مہنگا ہے، اس میں مارجن نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، یہی سادہ لو، یہی کنفیوز دین کے اندر۔ دکان میں کنفیوز نہیں ہے، کہتے ہیں اس میں مارجن ہے، یہ لاٹ لوں گا، اس میں اتنا کما لوں گا، وہ دوسرا لے لو وہ بہتر ہے اس سے، کہتے ہیں اس میں کوئی بچتا کچھ بھی نہیں ہے، وارہ نہیں ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں کتنے تیز ہیں، دنیا میں کتنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آ کر جان بوجھ کر اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یہ ایسے کہتے ہیں، وہ ویسے کہتے ہیں، تیسرے تیسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے، بس بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دو یہ سارے کام۔ خوب یہی کام دکان پہ کرو نا۔ آپ یہ کہو کہ یہ گاہک یہ کہہ رہا ہے، وہ گاہک یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو ان گاہکوں کی سمجھ نہیں آتی، دکان بند کرو، جاؤ گھر میں سو جا کر۔ وہاں یہ کام نہیں کرتا۔ 100 آدمی آئے آپ کو پھنسانے کے لیے، نہیں پھنستے اس میں سے۔ روزانہ آتے ہیں ایسے جعلی لوگ دام لے کر، کوئی بھی نہیں پھنستا، سادہ ترین آدمی بھی نہیں پھنستا ان کے اندر۔
اس کو ترخا دیتے ہیں، اس کو کسی طرح ٹال دیتے ہیں. یہ تشخیص دین کے اندر ہو، یہ تشخیص قومیات کے اندر ہو، یہ تشخیص ملت و مملکت کے لیے ہو، سمجھ میں آئے. ہر مداری کے پاس چلے جانا، کوئی بھی آئے میں بچاؤں گا، میں نجات دوں گا، میں فلاں کروں گا، اور اسی کی طرف دیکھتے رہنا کہ اب نجات دہندہ پہنچ آیا ہے، یہ سادہ لوحی ہے، بلاہت ہے، اس سے نجات نہیں ملنی. خوب اگر عوام آگاہ ہو جائیں، اپنی بصیرت بڑھائیں، بصیرت کے منابع موجود ہیں، بصیرت حاصل کر سکتے ہیں. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، اگر آپ امام خمینی کو ایرانی ہونے کی بنا پر اگر جیسا کہ بعض تاثر دیتے ہیں کہ یہ سرمایہ ملکی یا سرزمین کا نہیں ہوتا، علامہ اقبال پاکستانی نہیں ہیں، علامہ اقبال ہندی نہیں ہیں، علامہ اقبال پوری بشریت کا سرمایہ ہے، اور اتفاقاً باہر لوگوں نے اس سرمایہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ کو دنیا کے بہترین انقلاب اقبال شناس پاکستان سے باہر ملیں گے، اس لیول کا پاکستان میں نہیں ہوگا. ان اقبال شناس لوگوں میں سے، ہستیوں میں سے ایک رہبر معظم انقلاب ہیں، حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی دامہ ظل العالی. وہ اس زمانے کے منفرد شخصیت ہیں جو فکر اقبال کو گہرائی میں سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. پاکستان میں کوئی ہے اس سطح کا جو اس درجے تک فہم رکھتا ہو جیسے رہبر معظم نے بیان کی. اب یہ سرمایہ ہیں، پاکستان میں ہیں لیکن ساری دنیا کے لیے ہیں. امام خمینی ایران میں ہیں لیکن ساری دنیا کے لیے ہیں. ان کو تعصبات میں تقسیم نہ کر دیں، اقبال کو سنی اور امام خمینی کو شیعہ کر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو محروم نہ کریں، متعارف کروائیں، آر محسوس نہ کریں، عیب محسوس نہ کریں اس میں. جب ملتی ہے کہیں سے رہنمائی، روشنی تو لیں. ملت پاکستان اس طرح سے اس مملکت کو بچا سکتی ہے ان ذلتوں سے اور رسوائیوں سے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب ایک در کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پھر وہ در بند کرنا پڑتا ہے تو ذلت رکتی ہے. جب تک در بند نہیں کرتے تکرار ہوتا رہے گا یہ مسئلہ. اب اس وقت امریکہ کے لیے در کھلا ہے، دہشت گردوں کے سرپرستوں کے لیے در کھلا ہے، عربیوں کے لیے پاکستان کا در کھلا ہے، اور ممالک کے لیے در کھلا ہے. اب جب تک یہ در کھلا ہے اس وقت یہ حوادث تکرار ہوں گے. ہماری دھمکیوں سے وہ ڈرنے والے دبنے والے نہیں ہیں. انہوں نے برملا کہا کہ ہم کریں گے، ہم جہاں بھی ملا، ہمیں کوئی ٹارگٹ ملا تو ہم کریں گے یہ کام. اور ظاہر ہے کہ بھارت نے بھی اپنے عزائم کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمن کا تعاقب کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کریں گے، اسے بھی جواز ملے گا ابھی. اور یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے واقعہ، اس میں بھی اب بتاتے نہیں حالات کسی کو حقیقت کیا ہے، لیکن جس طرح کی کارروائی ہے وہ بھارتی نفوذ کی بھی ایک علامت ہے کہ ظاہراً یہ حادثے میں ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا اس واقعہ کے اندر، لیکن بعید ہے کہ جتنا انہوں نے پاکستان کے متعلق پلاننگ کر لی ہے. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین آئیڈیل تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں. اتنے آئیڈیل تعلقات کسی کے ساتھ نہیں ہیں جتنے اس وقت بھارت اور اسرائیل کے اندر ہیں. یہ بعض ان کے جو انٹرنیٹ کے اوپر معلومات ہیں ان سے آپ خود اندازہ لگا سکیں، یعنی جتنے درجے کی دونوں ملکوں میں تجارت ہو رہی ہے، جتنے مشترکہ پروجیکٹ ہیں ان کے، اور جتنا تبادلہ ہو رہا ہے اسلحے میں، ٹریننگ میں، دوسرے شعبوں میں. تو پاکستان کے لیے جو انہوں نے بنایا ہے، شعبہ بنایا ہے اپنے اداروں کا، ایجنسیوں کا، اس کی ٹریننگ بھی انہی نے کی ہے. تو یہ بھی ایک عنصر ہے جو اس کے اندر دخیل ہے. ظاہر ہے جب در کھلتا ہے سب حتاقی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں. در بند کرنا پڑے گا. در بند وہ نہیں کر سکتے جنہوں نے امریکہ سے اور عربی ملکوں سے کچھ کھایا ہوا ہے. یہ قطعاً دروازہ نہیں بند کر سکتے، یہ تو خود چوکیدار ہیں ان کے.
دروازہ وہ بند کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کھایا، پاک ہیں، وہ بند کر سکتے، اور وہ ملت ہے، عوام ہیں پاکستان کے، آگاہی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ پاکستان کی نجات کے لیے ملت یہ دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ پاکستان پرامن بھی ہو انشاءاللہ، اور عزت و وقار بھی اس کا بحال ہو، لوٹ آئے، اور وہ حیثیت جو شایان شان ہے پاکستان کے انشاءاللہ اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، سید عابد حسینی جو محاصرے میں ہیں پروردگارہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، انہیں رہائی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، نائجیریا میں، وبالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پیروان امیر المومنین جہاں بھی ہیں اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرما، ملت عراق کو اس فتنہ تکفیریت سے نجات عطا فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، سیونسٹوں کو صفحہ ہستی سے محو و نابود فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔